بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور پہلا ٹاپک کیونکہ جشن آزادی ہے تو اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک تاریخی دن جب بھی آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے حوالے سے بات کی ہے، تو یوم استحصال کشمیر بھی آپ کو یاد ہوگا جب 5 اگست تھی تو تب پی ٹی آئی نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا۔ تو جب بھی ہم پہلے دیکھتے تھے کوئی انٹرنیشنل ممالک کے جو ممالک کے صدر آ رہے ہیں، کوئی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس وقت احتجاج رکھا جاتا تھا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو منفی سیاست کی ماہر ہے ہمیشہ ایک منفی سوچ کو لے کر چلتی ہے، تو 14 اگست کے موقع پر پھر کیوں احتجاج کی کال دے رہی ہے؟ جب قیام پاکستان ہوا تھا تو یہ تو خوشی کا دن ہے، لیکن کیا وجہ ہے یہ پاکستان دشمنی میں پی ٹی آئی کس حد تک چلی گئی ہے؟ پہلا ٹاپک آج ہمارا یہ ہوگا، جبکہ دوسرا ٹاپک بھارت پر امریکی ٹیرف میں مزید 25% اضافہ۔ امریکہ کے مزید ٹیرف کے بعد بھارتی اسٹاک ایکسچینج میں بھونچال آ گیا، ممبئی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان۔ جبکہ تیسری سٹوری ادارہ شماریات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی برآمدات میں موجودہ سال کے پہلے مہینے میں گزشتہ ماہ کی نسبت 16% اضافہ ہوا۔ جبکہ آج چوتھا سٹوری جو ہماری ڈسکس ہوگی وہ پاکستان کی جانب سے خلیجی ممالک جانے والوں کے لیے فیری سروس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جبار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جبار چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور مسلم لیگ نون کی رہنما رکن قومی اسمبلی کرن ڈار ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہیں۔ کرن ڈار صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو۔ اچھا کرن صاحبہ، یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم دن ہوتا ہے، اہم موقع ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دے دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عمر آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ میں پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی سیاست کو کیا بات کہوں کہ جو یوم استحصال کشمیر، میں کشمیر کی بیٹی ہوں، میں کشمیری ہوں، اور 5 اگست آپ کو یاد ہوگا 2019 جب عمران خان صاحب کی ہی حکومت تھی، اور یہ گھنونا اتنے عرصے سے قابل ضرور ہے بھارت، لیکن اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ کشمیریوں کی جو زمین ہے اس کے اوپر تنگ کرنے کے بارے میں سوچے بھی، اور اس نے وہ 2 آرٹیکلز جو تھے وہ وہاں سے نکالے۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی حکومت میں کیا کیا گیا۔ سرینا کے باہر مجھے یاد ہے، سرینا کے باہر ایک گھڑی لگا دی گئی اور اس میں بتایا گیا جی آج 1 دن ہو گئے ہیں، آج اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، آج اتنے منٹ ہو گئے ہیں، اور آج اتنے سیکنڈ ہو گئے ہیں۔ اور جہاں آپ نے بات کی 5 اگست کی کہ 5 اگست جو ہم 2025 کو ہم میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم یوم استحصال منا رہے تھے، ہم دنیا کو بتا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس شخص جس قوم کی جس کی وہ زمین ہے اس زمین کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جائے۔ یہ فلسطینی ہے، یہ کشمیر ہے، اور ہم اس کے لیے کھڑے رہیں گے، اور ہم پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور جب تک یہ آزادی کی جنگ وہ جیت نہیں جاتے ان کے ساتھ رہیں گے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی سیاست کی بات کروں تو 5 اگست کی بات ہو یا 14 اگست، مطلب 14 اگست کو میں کیا کہوں، مطلب آزادی کے دن کو، یعنی وہ اپنے آپ کو ریلیٹ، مطلب ہم 14 اگست کو منا رہے ہیں کہ وہ دن ہے جس میں ہمارے بڑے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دیں، ان قربانیوں کا رنگ آیا، اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ ہم اپنے اسلامی اقتدار کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ مطلب 14 اگست کو دن کو میں کیا الیبریشن کروں، اس کو کیا ایکسپلین کروں؟ جشن کے دن کو آپ عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر مانگتے ہیں، بدقسمتی پاکستان کی کہ یہ وزیر اعظم رہا اس پاکستان کا، وہ اس کو احتجاج کے، یعنی 14 اگست کا دن بھی کوئی موقع ایسا نہیں ہے۔ مطلب پاکستان کے آزادی کے دن کو اس نے اپنے احتجاج کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ اس سوچ کو میں کیا نام دوں، میں اس کو کیا کہوں؟ یہ ہمارے ایک پاکستان کی ہسٹری میں ایک ٹیگ لگ گیا کہ اس سوچ کو رکھنے والا انسان جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا۔ عمر کیا بولوں، میری خوشیوں کو، میرے پاکستان کی خوشیوں کو، میرے آباء اجداد کی قربانیوں کو یہ رنگ، یہ آج 2025 میں عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے، یا عمران خان صاحب جو ہیں، وہ 14 اگست کو احتجاج میں لے کے جا رہی ہیں۔
اس کی سوچ کو میں کیا جملہ دوں, مجھے تو اس کی سوچ کے لیے جملہ نہیں آ رہا. یعنی اتنی کم نظری, اتنی کم سوچ کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر مانتا ہے. یہ لیڈر ہے کہ پاکستان دنیا کے خطے پہ کلمے کے نام سے پہلا ملک بننے والا, کلمے کے نام سے ملک بننے والا پاکستان, ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ, اس دن کو یہ ریلیٹ کر رہا ہے شخص اپنے ساتھ. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سلمان غنی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. سلمان غنی صاحب, یہ تو سوچ کے بھی ایک جو ہے وہ غصہ آتا ہے کہ کیا اس حد تک بھی کوئی انسان گر سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ دنیا کی جمہوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن پہ قوم کا کنسنسس ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے قومی ایام کے حوالے سے یہ ہمیشہ پاکستانی قوم کے جذبات اور احساسات کے ترجمان ہوتے ہیں. آپ کی 5 صدی کی تاریخ میں کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے یوم آزادی کے موقع پر نہ صرف یہ کہ احتجاج کا کبھی اعلان نہیں کیا, انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکھی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یوم آزادی کے موقع پر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پرچم نہیں ہوتا, ہر شخص نے سبز ہلالی پرچم اٹھایا ہوتا ہے, اور سبز ہلالی پرچم اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے. دیکھیں, جہاں تک کہ پی ٹی آئی کی طرف احتجاجی روش یا احتجاجی بخار میں مبتلا ہونے کی بات ہے, تو یہ دراصل ان کے لیڈرشپ کی ایک بوکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ ان پہ طاری ہے. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جس احتجاجی روش کی بات کر رہے ہیں اس میں لوگ, عام بندہ بھی شامل ہوتا ہے. دیکھیں, جب آپ عام آدمی کے ایشوز کی بات نہیں کریں گے, آپ صرف اپنی رہائی اور ریلیف کی بات کریں گے, تو عام آدمی آپ کے احتجاج میں کیوں شامل ہو؟ پھر آ جائیں کہ کیا آپ کے پولیٹیکل ورکرز اس میں شامل ہوتے ہیں؟ کوئی یہ جو 5 یوم استحصال کشمیر کی آپ نے بات کی ہے, وہ بھی ہمارا ایک قومی دن تھا, اور پاکستانی قوم دیکھیں کہ کمٹمنٹ جو کشمیر کاز کے ساتھ ہے کہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں جس پہ کبھی کوئی دو آرا نہیں رہی. ایک 5 فروری کا دن ہوتا ہے, ایک 5 اگست کا دن ہوتا ہے. ایک دن یوم یکجہتی کشمیر ہوتا ہے, اور دوسرا 5 اگست کے دن کو یوم استحصال کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے, تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ان ایشوز کے حوالے سے پاکستان کے اندر دو آرا نہیں. اب بات یہ کہ وہ ان ایام کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس پارٹی کے آگے. اگر وہ ایک جمہوری پارٹی ہے تو ان کے لوگوں کو خود سوال کرنا چاہیے کہ یہ دن تو ایسے ہیں کہ جن دن کے موقع پر ہم پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کے اظہار کا دن ہے, اسے ہم سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. اور میرا خیال ہے ان کا دن بدن ان کی پوزیشن اس لیے خراب ہوتی جا رہی ہے کہ وہ نان ایشوز کو ایشوز, ایشوز کو نان ایشوز, اور خاص طور پہ قومی ایام کو ٹارگٹ کر کے خود وہ اپنے حوالے سے اچھا نہیں کر رہے. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح 5 اگست کو لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی, اور 14 اگست کے دن بھی اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی, تو میرا ذاتی خیال ہے کہ انتظامیہ یہ برداشت نہیں کرے گی. ویسے آپ ایک محب وطن پاکستانی, میں نے اسی لیے تو کہا نا کہ یہ ایام ایسے ہیں جن سے پاکستانی عوام کی ایک جذباتی کمٹمنٹ ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی یوم آزادی کے موقع پر اپنا پرچم نہیں لہرایا کہ پوری کراچی سے لے کر خیبر تک. اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ میں ہمیشہ چیزوں کو کینلی واچ کرتا ہوں, پاکستان کا غریب شخص سب سے زیادہ جذباتی ہوتا ہے کہ سائیکلوں پہ بھی لوگ پرچم لے کے نکلتے ہیں. اور بات ہے کہ آپ اس دن کو بھی اگر کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ کی پاکستانیت کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوگا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ذمہ داران کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں, اور اگر پاکستان میں آپ کو سیاست کرنی ہے تو یہاں پر آئین, قانون اور ریاست سے بالاتر اگر آپ ہوں گے تو پھر آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے جبار چوئی صاحب, سلمان غنی صاحب کی بات تو درست ہے کہ یہ خود سے بھی سوال پوچھنا چاہیے, کیونکہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک سائیکل پر چلانے والا بھی اور ایک ہر محب پاکستانی ایک جذباتی وابستگی ہے. جس طرح کرن ڈار صاحبہ نے شروع میں بات کی کہ آپ کوئی دن تو چھوڑ دیں جو ہمارا خوشیوں کا دن ہے, جب پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں ہے, کیا اس دن کو بھی آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے صرف خوشیوں کا دن نہیں ہے, یہ احتجاج کی سوچنا بھی اس دن کے اوپر, کرنا تو بعد کی بات ہے, سوچنا بھی جو ہے میرے نزدیک پاکستان کی اساس کے اوپر حملہ ہے یہ. اور مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیوں بار بار ایسے کام کرتے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے, جو عالمی قوتوں کا پاکستان کے خلاف ایجنڈا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یوم آزادی پاکستان پر کون سوگ مناتا ہے؟ ہندوستان سوگ مناتا ہے, اور ساتھ اس کی ہندوستان کی جو پروکسیز بلوچستان میں لڑ رہی ہیں وہ سوگ مناتی ہیں. کیا یہ پی ٹی آئی, یہ پولیٹیکل پارٹی, کیا اپنے آپ کو کیا مطلب یہ ہندوستان کی پروکسی کے طور پہ برانڈ کرانا چاہتا ہے یہاں پہ؟
مطلب سوچ سے یہ نا گھن آتی کہ یہ کیا مطلب ہے، کیا آپ کو ایٹیٹیوڈ ہے بات کی ہے کہ ایک جذباتی وابستگی جس طرح سلمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہماری قیام کی ہم جو ہے نا وہ جشن منا رہے ہوں، ہم اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہوں، اور یہاں پر جو ہے پکڑ کے تو یہ اس طرح کے احتجاج، اس طرح کو میں تو بالکل یہ اللہ کرے کہ یہ خبر جھوٹ ہو، اور یہ لوگ جو ہے نا کوئی کم از کم کوئی کیا کہتے ہیں، اگر کسی کو ایسا کوئی لاشعور میں بھی اگر کسی کو خیال آیا تو اس کو ریویو کرے اس بات کو. اور دوسری بات یہ ہے اگر انہوں نے ریویو نہ کیا اور یہ اسی طرح آگے آ گئے، جیسے میں کہتا رہوں کہ 5 اگست کو ان کا احتجاج نہیں بنتا تھا، یہ کم 6 اگست رکھ لیتے، 4 اگست رکھ لیتے، احتجاج کرنا نا آپ نے، اور 5 اگست نہیں بنتا تھا، لیکن یہ باز نہیں ہے اور حال آپ نے دیکھ لیا. اگر یہ 14 اگست والی حرکت کریں گے تو یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے اس پورے پولیٹیکل سسٹم کے اندر. بالکل سلمان صاحب نے بالکل رائٹلی کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پر بالکل ان کو پوچھے گا کوئی نہیں. یہ ان کو کون پوچھ رہا ہے؟ ان کے احتجاج آپ دیکھیں وہ مکمل ناکام ہو چکے ہیں، بندہ کو نکلنے کے لیے ان کا تیار نہیں ہوتا. یہ بس ایسے ہی وہ پاکستان کے جو جذباتی جو چیزیں، لیکن یہ بات بالکل سلمان غنی صاحب کی درست ہے سلمان صاحب کہ ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے. 14 اگست کا تو ایک سن کے ایک جوش جذبہ ہمارا یہ آپ صرف دنیا بھر کے اندر دیکھیں قومی ایام پر سیاست کی گنجائش ہی بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اس لیے پاکستان کی مثال دی ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ یوم آزادی کے موقع پر کوئی پولیٹیکل پارٹی کو جلوس نکال رہی ہے، جھنڈا بھی پاکستان کے پرچم ہوتے ہیں، اور یہ بات انہیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جس بنیاد پر آپ احتجاج کر رہے ہیں اسے عوامی پذیرائی کیوں نہیں مل رہی؟ کیا آپ لوگوں کے ایشوز کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے اندر اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں یکجہتی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ اب ڈھکا چھپا نہیں رہا. دیکھیں ماضی کے اندر، ماضی قریب میں جب ایک آئینی عمل کے نتیجے میں آپ اقتدار سے باہر ہوئے تو آپ نے پاکستان کو دیوالیہ پن سے دوچار کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ آپ کو یہ کہتے رہے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. تو پھر نئی لیڈرشپ نے جو اپنا عدم اعتماد کی صورت میں سامنے آئی، انہوں نے خطرناک زون سے آپ کی معیشت کو نکالا، اور پھر آپ نے دنیا بھر کے اندر پاکستان کی جگ انسائی کروانے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوٹس خود ان کی پولیٹیکل پارٹی کو لینا چاہیے، اپنے طرز عمل پہ نظرثانی کرنی چاہیے. اور میں نے ایک فکرہ بڑا سخت آپ کو کہا، آپ نے دیکھیں حکومت اور نظامی مشینری عام روٹین میں تو احتجاج قبول کر لے گی. کل مریم نواز صاحبہ نے درست کہا کہ پولیس تو آپ کا انتظار کرتی رہی لیکن آپ نہیں آئے. لیکن اگر یہ 14 اگست کو انہوں نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کوئی احتجاجی مظاہرے یا اس طرح کی روش اختیار کی تو بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انتظامیہ اور حکومت اس کی اجازت. بالکل ٹھیک ہے. حکومتی رکن قومی اسمبلی کرن ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کرن ڈار صاحبہ آپ گفتگو سنی رہی ہیں، اور واقعی جب پتہ چلتا ہے اور سوچ کر ہی جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس نہج پر جا چکی ہے، کس پستی کے لیول پر جا چکی ہے کہ قومی ایام کو بھی اب وہ ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب آپ پاکستان کے دن کو ریلیٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کتنا چھوٹا سوچ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ سلمان صاحب نے جیسے بات کی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اپنے اندر سے لوگ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے نہیں پاکستان بڑا ہے، سب سے بڑا پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد کچھ ہو رہا ہے. ایک وہ وقت تھا عمر جب ریاست اور سیاست نے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ریاست کو بچانا ہے، تو کیا ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہے؟ یہ اسلامی رنگ دیتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنے لہجوں میں، اپنی باتوں میں. اور ہم سب کو پتا ہے یہ پاکستان بنا کلمے کے نام پر ہے. پہلے پاکستان، اس کے بعد کسی اور کا جھنڈا، اس کا جھنڈا، اس کا جھنڈا، سب کچھ ہے. پہلے پاکستان ہے، پہلے یوم پاکستان ہے. چلیں انہوں نے منانا ہی ہے تو ہم کشمیری جو ہیں وہ یوم سیاہ مناتے ہیں 15 اگست کو، یہ 15 اگست کو منا لیں، یہ 13 کو کر لیں، یہ 16 کو کر لیں، اور کوئی ڈیٹس نہیں ہے. 14 تو ہم گھتی لے کے اپنے بچے، ہمارے جو بچے ہیں وہ گھتی لے کے اس دنیا میں آتے ہیں کہ 14 اگست ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ 14 اگست جو ہے وہ یوم آزادی ہے. یعنی یوم آزادی کے دن کو ان کی سوچ پہ کیا تالے لگے ہوئے ہیں، کیا سوچ ہے. یہ وہی لوگ ہیں نا عمر، یہ سول نافرمانی کرنے والے، یہ وہی لوگ ہیں نا ہنڈی کے تھرو آپ رقم بھیجیں، یہ وہی لوگ ہیں نا. میری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ لیپ ٹاپ لیں، آپ نمبر لیں اچھے، میں آپ کو فری لیپ ٹاپ دوں گا، یہ آپ کا رائٹ ہے، اور آپ لیپ ٹاپ پکڑیں اور آپ ایکسپلور کریں اس دنیا کو. اور یہ شخص اور اس کی ٹیم کیا کہہ رہی ہے کہ یہ پکڑے ماچس،
یہ پکڑے پیٹرول، یہ پکڑے مواد، تو اس کے چھوٹے چھوٹے بم بنائے اور اپنے ہی ملک کے لوگوں کے اوپر اپنے ہی لوگوں کو تباہ کریں، اپنے ہی جو ہماری چیزیں ہیں، ہماری جو بلڈنگز ہیں، ہمارے جو باقی چیزیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ حملے کریں. یہ سوچ، یہ لیڈرشپ اور یہ اس کی سوچ ہے جس سے ہماری یوتھ کو کس بے راہ روی کے اوپر ڈال دیا ہے. کیا جملہ بولوں اس کے لیے، اللہ اس کو ہدایت دے کہ یہ بڑا سوچ لے. یہ بڑا سوچ نہیں سکتا، یہ چھوٹا ہی سوچ سکتا ہے. یہ جس نے 14 اگست والے دن کو اپنے احتجاج سے ریلیٹ کیا، میں اس کی سوچ کے اوپر کیا جملے بولوں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب، دوسری سٹوری آج جو ہماری ہے، بھارت پر امریکی ٹیرف میں مزید 25% اضافہ. اسٹاک ایکسچینج جو بھارت کی ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو گئی، شدید مندی کا رجحان بھی رہا ہے. بھارت اس وقت بڑا پریشان بھی ہے. اور پھر میں پاک فوج کو ہم کریڈٹ ضرور دیں گے سر کہ جس بہادری کے ساتھ ہم نے جنگ جیتی ہے اس کی مثالیں. اور مجھے جب بار بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طیارے بھی گرائیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے بھارت کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو. دیکھیں عمر، یہ جو تکبر اور غرور ہوتا ہے نا، اس کا سر نیچا ہوتا ہے. صحیح. اور جو امریکہ اب ان کا ٹیرف بڑھاتا نظر آتا ہے، اس امریکہ نے بھارت کو کھڑا کرنے کے لیے میکسیمم سپورٹ دی تھی. اور کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہ جو انڈیا کو کھڑا کرنا چاہتا تھا وہ چین کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کھڑا کرتے کرتے اس نے دیکھ لیا کہ وہ بھارت جس پہ اس نے بڑا داؤ لگا رکھا تھا، اس سے چھوٹی پاور خطے کی پاکستان نے اسے چاروں شانے چت کیا ہے، اس کی دھول چٹائی ہے، اس لیے کہ اس نے پاکستان پر جارحیت کی کوشش کی تھی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو فتح ہوتی ہے اس کے 100 باپ ہوتے ہیں اور جو ہار ہوتی ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا. آج نریندرا مودی صاحب پہ جو نفسیاتی کیفیت آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا ملزم ہے. وہ پرائم منسٹر کے طور پہ اگر بہیو کرتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. وہ ایک فاشسٹ ہے، انتہا پسند ہے اور شدت پسند ہے، جس نے ایک بخار طاری کیا ہوا تھا پاکستان کے خلاف جارحیت کا، اور پاکستان کی فوج سرخرو ہوئی ہے. دیکھیں 10 مئی کے بعد کا پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. آج اگر چائنا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، روس بھی آپ کی طرف ہے، بڑی فورسز ساری پاکستان کی طرف کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ دنیا کو جیت کے دکھائی تھی. اور یہ فکر انڈیا کو پڑ گئی کہ اگر پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ جیت کے دکھا رہا ہے تو پھر انہوں نے مغربی بارڈر کو گرم کیا تھا، افغان سرزمین کا استعمال ہوا تھا، وہاں پر ایک انڈیا، اسرائیل اور انہوں نے مل کے وہاں پر دہشت گردی کا بازار گرم کیا. اور دہشت گردی کا سدباب پاکستانی فوج نے تاریخ ساز قربانی دی ہے. اور دہشت گردی کا انجام بھی اب چند ہفتوں کی مار ہے. آپ دیکھیں گے ہم نے معاشی حوالے سے آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور بھارت جو ہے اس کا سر نے پہلے بھی رگڑا ہے پاکستانی فوج نے. اب مقابلہ ہے معاشی صورتحال پہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام آباد کے اندر اگر ایک یکسوئی ہے اور سنجیدگی ہے تو وہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اتحاد اور یکجہتی کے لیے ہے، ایک مثبت سیاست کے فروغ کے لیے. ان ساری چیزوں کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. اور مودی صاحب نے جو کچھ کیا ہے، دیکھیں یہ جو پہلگام کا واقعہ تھا یہ دراصل پاکستان کو پھنسانے کے لیے تھا، اور وہ بڑکیں لگا رہے تھے کہ پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، پاکستان کو اس کے انجام پہ پہنچائیں گے. کیا ہوا؟ آپ دیکھیں کہ 10 مئی پوری دنیا نے دیکھا. اور یہ پہلگام واقعے سے اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ اس سے پہلے پاکستان کو عالمی سطح پر اتنی پذیرائی کبھی نہیں ملی جتنی آج ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی عوام نے 22 اپریل کے بعد ایک اتحاد اور یکجہتی قائم ہوئی. اور جب بھی آپ قوم بنے اور قوم بن کے اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو فتح آپ کو نصیب ہوئی ہے کہ ہم نے عسکری محاذ پر پاکستان کی فوج سرخرو ہوئی ہے. اور اب معاشی حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور الیکٹڈ لیڈرشپ کو سرخرو ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹیرف میں اضافہ بھارت کا آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل جو کلپس آ رہے ہوتے ہیں جبار چوہدری صاحب، وہاں پر ان کے وزیر اعظم کو بٹھا کے جو نریندر مودی ہیں اور جو ارکان ان کے اسمبلی ہیں وہ جو ان کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. راہل گاندھی نے تو یہ بھی تنقید کی کہ ٹرمپ کے 50% ٹیرف کے بعد اب وقت ہے کہ مودی اقتدار چھوڑ دیں، راہل گاندھی نے کہا. تو بالکل اب اس کا احتساب بھی ہو رہا ہے، اور جو ایک فاشسٹ سوچ ہے
اس کو بھی شکست ہوئی ہے. کیونکہ سلمان صاحب نے اس کا پس منظر بتا دیا, وجوہات بتا دیں. ہندوستان نے دراصل وہ ایک نا جو جیسے ساری انویسٹمنٹ تو امریکہ نے کی, یورپ نے اس کے اوپر کی تھی اور کھڑا کیا تھا اس خطے میں بلی کے طور کے اوپر, چائنا کے باقی تمام ریجنل, تاکہ ڈسٹربنس پیدا کرتا رہے. ٹھیک. لیکن اب اس وقت ہم تھوڑا سا یہ تجزیہ کر لیتے ہیں کہ کیا ہندوستان جو ہے اس ٹیرف کو سروائیو کر پائے گا. میری جو سٹوری ہے, میری جو تجزیہ میرا ہے, جی, یہ گھٹنے ٹیکے گا بلکہ لیٹے گا بھی. ٹھیک. اگلے 1.5 ہفتے کی مار ہے یہ, 10 دن میں 10 دن میں میرا خیال ہے. دیکھیں 78 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے بھارت کی امریکہ کو, 78 بلین. ٹھیک ہے. اس سے اس ٹیرف سے کوئی ان کی جو اسیسمنٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 30 سے 35% کا نقصان ہوگا, کم ہوگی ایکسپورٹ. دیٹ مین کہ 30 بلین ڈالر تک کی جو ہے نا وہ نقصان اس کو ہو جائے گا. ٹھیک. 10 بلین ڈالر جو ہے وہ فارما میں اس میں نقصان ہوگا, 8 بلین ڈالر جو ہے نا جیمز اینڈ جیولری میں ہوگا, اور 8 بلین ڈالر ہی جو ہے ٹیکسٹائل کی اس کا آئے گا. اب اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا امپیکٹ آئے گا کہ جو وہ گڈز پیدا کرنے والی چھوٹی ایسएमईز ہیں, 60,000 انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہوں گی انڈیا میں. چھوٹی انڈسٹریاں, کاٹیج انڈسٹریاں جو جیمز کا کام کرتی ہیں, چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں, 60,000 ان پہ اثر پڑے گا. 60,000 انڈسٹریز پہ اثر پڑے گا تو 15 سے 20 لاکھ نوکریاں ختم ہوں گی وہاں سے. ٹھیک. اور وہ جو تریپورہ, سورت, لدھیانہ اور آگرہ جو کہ ہب ہیں اس کی ہیومن ریسورس اور ان انڈسٹریز کے, وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر ان نوکریوں کا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ سیلاب آئے گا بے روزگاری کا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 35 ارب ڈالر کی تجارت سرپلس ہے انڈیا کی, یعنی سرپلس ہے انڈیا کا امریکہ کی طرف. اب جب وہ سرپلس ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر روپیہ ڈی ویلیو ہوگا, ہندوستان کی امپورٹ مہنگی ہو جائے گی, ہندوستان میں مہنگائی آئے گی, اور سٹاک مارکیٹ کا امپیکٹ ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں. تو ویسے ہی وہاں پہ اب اس سارے خسارے کے باوجود کیا ہندوستان جو ہے وہ سروائیو کرے گا اس معاملے کو؟ نہیں کرے گا. ہندوستان کا ایک وفد جو ہے میری اطلاع کے مطابق کچھ ابھی 1-2 دن میں جا رہا ہے, اور وہ جا کے ٹرمپ انتظامیہ کو کہے گا کہ ہم روس کا تیل لینا بند کر رہے ہیں. کیونکہ اب جو ہے نا وہ سپلیمنٹری جو سینکشنز ہیں ان کی طرف جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے یورپ نے ان کی جو سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے نیارا گجرات میں لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں, سینکشن کر دیا ہے. اب اگلا ٹارگٹ یورپ کا جو ہے نا وہ ریلائنس ہے, اور یہ آج کے دن تک جو 40% تیل جو ہے نا وہ خریدنا کم کر چکے ہیں رشیا کا ہندوستان آج کے دن. اور یہ 85% ان کا ٹارگٹ ہے جا کے جو پیش کریں گے ٹرمپ کو کہ ہم 85% تک تیل رشیا سے خریدنا بند کر رہے ہیں, آپ یہ ٹیرف ہمارے سے نیگوشیٹ کر لیں. اور جن کی خواہش ہے کہ ٹیرف پاکستان سے کم ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح نیگوشیشن ہوتی ہے, لیکن یہ میری اطلاع ہے کہ یہ لمبا لیٹ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. کرن ڈار صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں کہ جب اقتدار میں آئے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا. معاشی صورتحال کو بہتر کرنا تھا, معیشت کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ جو دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا تھا. اور شہباز شریف صاحب اکثر کہتے تھے کہ کشکول توڑنا ہے تو اب ایڈ نہیں ٹریڈ کی طرف جانا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. وہیں چین کی دوستی تو جو ہے وہ مثالی ہے. آئندہ چند روز میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب چین بھی جا رہے ہیں, ہمارا ترکیہ نے بھی بڑا ساتھ دیا, تو انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آ رہی ہے. تو یہ ایک کامیاب ڈپلومیسی, آپ ڈپلومیٹک سٹروک کہیں گے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا؟ بالکل عمر, آپ نے اتنا اچھا اس کو ایکسپلین کیا کہ میں سوچوں کہ اس سے آگے میں کیا ایکسپلین کروں. ابھی سلمان صاحب نے بڑی اچھی بات کی رشتہ داروں کی. تو وہ کامیابی کے کہتے ہیں نا, کامیابی کے بڑے رشتہ دار ہوتے ہیں اور ناکامی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. اور جہاں میں ٹیرف کی بات کروں ضرور, کیونکہ باقی لوگ بھی بات کر رہے تھے, ٹیرف کی بات کروں تو آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کی پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ 50% جو میں نے ٹیرف کیا, یہ میں یہاں پر رکا نہیں ہوں. اگر انڈیا نہ رکا, جس کو اس نے پالا تھا ہمارے خلاف, چائنا کے خلاف, وہ اگر نہ رکا تو ہم اس ٹیرف کو آگے بھی لے کے جائیں گے. اور یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ جا کے یہ لیٹ جائیں گے, دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, کیا کرتا ہے انڈیا. یہ ایک وہ بھی وقت تھا جب یہاں کے سابقہ وزیر اعظم جو تھے وہ کہہ رہے تھے پاکستان کی قوم کو کہ جی آپ دعائیں کریں کہ جی مودی صاحب جیت جائیں, کیونکہ وہ جیتیں گے تو بہت کچھ اچھا ہو جائے گا. اور بدقسمتی سے مودی نے جب بھی الیکشن جیتا اس نے پاکستان کو ہٹ کیا, اس نے پاکستان کے خلاف بیانات اور اس طرح کے چھوٹے سے حملے کرتا رہا, اور اسی بیس پر وہ جیتا رہا. جہاں آپ کا عمر دوسرا سوال ہے, شکر الحمدللہ, جہاں ہم نے 10 مئی کے بعد کا جو پاکستان ہے نا, وہ پاکستان ایک وہ بھی وقت تھا جب پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا.
ہم نے سیاست کو پس منظر رکھا, سیاست کو پیچھے چھوڑا اور ریاست کو بچانے کی کوشش کی. ہم نے آئین کے مطابق, جو آئین نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو جو ہے, عمران خان کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کی بےزتی نہیں کی, بڑے اچھے طریقے سے آئینی طریقے سے اس کو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس استعمال کرتے ہوئے اس کو اس ایوان سے نکالا. وہ بھی وقت تھا جب یہ دیوالی کی طرف جا رہا تھا ملک. وہ بھی وقت تھا جب دوست ممالک جو ہیں وہ ہم سفارتی سطح پہ بہت کمزور تھے عمر, بہت کمزور تھے. لیکن جب 10 مئی ہوا, 10 مئی کے بعد میں سمجھتی ہوں جتنا خوبصورت جملہ مجھے یاد آیا جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز صاحب نے کہا کہ آئیں اس کی جو ہے انڈیپینڈنس جو ہے اس کی وہ کرائیں, انویسٹیگیشن کرائیں, ہم ساتھ کھڑا ہوں, ہم ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان ساتھ کھڑا ہے, آپ کرائیں. اگر آپ ہمارے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں, اس الزام کو پروف کریں. لیکن وہ پروف نہیں کر سکا, بہت خوبصورت جملہ تھا یہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی بیس بنا. پھر وقت نے بتایا کہ اس پاکستان کی نہ صرف زمین, نہ صرف بحری, بلکہ فضائی, یہ تینوں جو ہیں اتنے محفوظ ہاتھوں میں ہیں ماشاءاللہ سے. پاک فورس کی بات کروں, میں ایئر فورس کی بات کروں, میں نیوی کی بات کروں, اور میں لیڈرشپ کی بات کروں, یہ جو مجموعہ ہے اس نے بتایا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ وہ والا پاکستان نہیں جو لوگ سوچ رہے ہیں. یہ بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے سفارتی طور پر اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف ممالک نے جو روابط اب قائم کیے ہیں اور اچھے طریقے سے. میں سمجھتی ہوں ایران کے صدر کا یہاں پر آنا, پھر امریکہ دیکھیں, مجھے بتائیں امریکہ نے کبھی پاکستان کے بارے میں اس طرح سے باتیں کی ہیں؟ اس کی کوئی پریس کانفرنس آپ اٹھا لیں. اب وہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کے بارے میں جو باتیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹریڈ کو بڑھاؤں گا. یہ میرے خیال سے اس کی طرف راغب ہے کہ جو میاں محمد شہباز صاحب نے جس سفارتی سطح پہ پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہاں یہ وہ پاکستان ہے. 1 سال کے اندر عمر آپ اندازہ کریں کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے. آج اگر میں غلط نہیں ہوں تو 7 تاریخ ہے اگست 2025, یعنی اپروکسیمیٹلی اگر میں کہوں تو سوا سال ہو گیا. چلے آپ 1.5 سال کہہ دیں, 1.5 سال میں دیوالیہ والے ملک کو آپ کھڑا کر دیں. اور لوگ سپر پاورز, امریکہ ایک سپر پاور ہے, سپر پاور تعریفیں کر رہی ہو پاکستان کی کہ ہاں جہاں ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, جہاں ہم نے دیوالیہ ہوتے ہوئے پاکستان کو ٹیک آف کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پاکستان ہے وہ ترقی کی راہ پر جو ہوگا وہ گامزن چڑھتا ہوا, وہ اڑتا ہوا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جنہوں نے پلان کیا ہوا ہے نا پاکستان کو نیچے گرانے کا, یہ انشاءاللہ ان کے جو خواب ہے نا وہ مٹی کے دھول میں ہی جائیں گے. یہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی. اور یہ وقت نے بتایا ہے 10 مئی کے بعد کا پاکستان جو ہے وہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نظر آ رہا ہے, اور وہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. پوری دنیا کے جو سفارتی تعلقات ہیں اس میں جو امپرومنٹ آئی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. اس 10 مئی نے بتایا کہ وہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے, اس کو اپنی حفاظت کرنے بھی آتی ہے, اس پاکستان کو اڑانا بھی آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب, ہم معیشت کے حوالے سے بات کریں کہ معاشی طور پر الحمدللہ حالات بہتر ہوئے, تو ادارہ شماریات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی برآمدات میں موجودہ سال کے پہلے مہینے میں گزشتہ ماہ کی نسبت 16% اضافہ ہو. عمر ایک چھوٹی سی بات کہ آپ کا جو پہلے ٹاپک چل رہا تھا, یہ جو ٹیرف میں اضافہ ہوا ہے اس کے جیسے ابھی چوئی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اس کا امپیکٹ تو آئے گا ان کی معیشت پہ, اور اس میں جواب دہ جو ہوگا وہ تو نریندر مودی ہوگا. قوم اس کا گریبان پکڑے گی کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا اصل وجہ کیا تھی کہ یہ امریکہ نے جو ٹیرف ان کا بڑھایا ہے. دیکھیں کوئی بھی ملک یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کی اندر آ کے کوئی دہشت گردی کرے. یہ سارا سلسلہ شروع ہوا کینیڈا کے اندر جب انہوں نے سکھ کمیونٹی کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا, پھر امریکہ کے اندر کیا, اور یہ کام مودی صاحب کے آنے کے بعد سے شروع ہوا ہے. اس لیے کہ مودی صاحب کا اگر آپ انالیسس کریں, یہ میں نہیں کہتا کہ آخر مغرب نے انہیں بلیک لسٹ کیا ہوا تھا. کیوں کیا ہوا تھا؟ کہ یہ شخص فطرتاً شدت پسند ہے, یہ انتہا پسند ہے. آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان پر چڑھ دوڑنے کی بات کرتا ہے, وہ جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے, یہ دنیا کی لیڈرشپ کبھی انتہا پسند نہیں ہوتی. پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یا انتہا پسند تنظیمیں ہوتی ہیں, اور اس شخص نے لا کے اس بھارت کو, یہ بھارت کی وحدت کے لیے خطرناک ہے. اور میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اگر امریکہ انہیں ٹائٹ کرتا نظر آ رہا ہے تو مجھے تو بطور پولیٹیکل رپورٹر کے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مودی صاحب زیادہ دیر وہاں پر اختیار نہیں رہیں گے. یہ جب معیشت کے اثرات بڑھیں گے,
ابھی وہ باہر کا الیکشن تو آنا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں گے جیسے راہل گاندھی نے، وہ ایک ذمہ دار شخص ہے، اس نے مطالبہ کر دیا ہے کہ یہ پیچھے ہٹیں، اس لیے کہ اگر یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہندوستان پیچھے ہٹ جائے گا. تو لہٰذا یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں، آپ دیکھیں گے بڑے پیمانے پر وہاں پر رد عمل آئے گا. اور رد عمل تو آ رہا ہے اسمبلی ان کی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ دیر وہاں پر برسکدار نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اس نے بھارت کو لا کر ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ بہت بڑا سوالیہ نشان خود بھارت کے آگے بھی کھڑا ہے، اور خود بھارت کے اندر اس وقت نریندر مودی صاحب کی پوزیشن جو ہے ایک ملزم کی ہے. آپ نے برآمدات میں اضافے کی بات کی ہے، یہ ہوتا ہے حکومتی پالیسیز کی وجہ سے کہ کیا حکومت اپنی پالیسیز کے تسلسل پہ قائم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کا ہے کہ نہ صرف انہوں نے پاکستان کی معیشت کو خطرناک زون سے نکالا، انہوں نے پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ترقی کے عمل کے لیے اصلاحات بھی کی، اقدامات بھی کیے، اور پھر دنیا پاکستان کی طرف دنیا نے رجوع کیا ہے. آج پاکستان کے اندر ایک بات پہ اتفاق رائے موجود ہے کہ ہم نے معاشی حوالے سے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور ہماری پالیسیز پہ عمل درآمد ہوگا. اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ برآمدات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور آپ انسینٹیو دے رہے ہیں. دیکھیں آپ کے ہاں بجلی کے بحران کی وجہ سے آپ کی فیکٹریاں اور کارخانے بند تھے، اب انہوں نے انسینٹیو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو اور دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی چمنیوں میں سے دھواں نکلے گا، اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور ترقی کا عمل تیز ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کی پالیسیز اور اقدامات کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ملا ہے، لیکن ابھی بڑی ساری گنجائش موجود ہے، آپ کو اور توغدو کرنی پڑے گی. دراصل جب یوم آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اصل مقاصد سے پاکستان کے جو خواب حضرت اقبال نے دیکھا تھا، جسے پایۂ تکمیل تک قائد اعظم محمد علی جناح نے پہنچایا تھا، کہ ان کی سوچ اور اپروچ کے مطابق ہم وہ پاکستان بنا پائے ہیں. وہ پاکستان وہی ہوگا جو ایک ترقی یافتہ پاکستان ہوگا اور دنیا کے اندر اس کا ایک وقار ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جبار چوش صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، اچھی خبریں آ رہی ہیں الحمدللہ. برآمدات میں اس مہینے کے پچھلے جو اپنا سال کے فگر ہے اس میں ٹیکسٹائل میں 16% گروتھ تھی، ترسیلات زر ہماری جو ہے نا وہ بڑی ہیں، تاریخی طور پہ ہائی رہی ہیں. آئی ٹی کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، تو معیشت جو ہے وہ میرا خیال ایک درست سمت میں ہے. لیکن اس وقت جو ریجنل سچویشن ہے اس میں ہمارا ٹیرف جو ہے ریجن میں 19% تقریباً کم ہے جو، تو ہمیں جو ہے اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنی جو انڈسٹری ہے، جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ اس کو جو ہے انسینٹیوائز کرنا چاہیے، انڈسٹری کی گروتھ کو مزید تھوڑا سا ذرا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں تھوڑا سا یعنی کہ گروتھ سلو ہے تھوڑی سی، گو کہ وہ پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہے لیکن گروتھ تھوڑی سلو ہے، اس میں تھوڑا سا مزید اس کو ایڈ کرنا ہوگا. ہمیں گھر میں بہت سارا کام کرنے والا ہے اور ابھی ہمیں یہ ایک ٹیرف کی صورت میں ایک موقع بھی ملا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم پاکستان جو ہے مزید بھی اس کو ری نیگوشیٹ بھی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ کہ ہمارا ٹیرف جو ہے اس سے بھی کم ہو، 11 12 13% تک ہو، تاکہ ہم مزید جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ بہتری کے آثار ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی اس طرف جا رہی ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی کی اکانومی میں تھوڑی سپیس پیدا ہو رہی، بریتنگ تو بہتری آ رہی. بالکل ٹھیک ہے. کرن ڈار صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، شکر الحمدللہ. میں یہی بات کروں گی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، میں انفلیشن کی اگر بات کروں، میں اسٹاک ایکسچینج کی بات کروں، 1,45,000 کے اوپر تک چلا گیا. میں انٹرسٹ ریٹ کی بات کروں، 22% سے جو ہے وہ 11% پہ آ گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی نیچے جائے گا، یہ سنگل ڈیجٹس پہ بھی جائے گا. اور پھر انفلیشن کی بات کروں تو 13% سے یہ 4.5 پر آ گیا. تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں سارے، یہ انڈیکیٹر جو ہے وہ پازیٹیو پاکستان، پروگریس پاکستان، ترقی کرتا ہوا پاکستان، خوشحال پاکستان کی طرف جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزید جو ہے بالکل اچھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اسپیس ہے. ہم دیوالیے سے جو سفر ہم نے یہ 1.5 سالوں میں کیا ہے، اس میں جو ویکیوم ہے، بالکل اسپیس ہے اس کو اور امپروو کرنے کی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہوگا. وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت جلد ہم، کیونکہ پھر وہی بات کروں گی کہ 10 مئی کے بعد والا جو پاکستان ہے اس کی طرف جو دوسرے ممالک کی جو نظریں ہیں، جو اب وہ انٹرسٹ اب دکھا رہی ہیں، وہ اس اسپیس کو ضرور پورا کریں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھلتا پھولتا پاکستان جو ہے وہ آپ اور میں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک ہے. سر سلمان غنی صاحب، اگست کا مہینہ بھی ہے تو جشن آزادی بھی منا رہے ہیں، تو آج پیغام دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ 10 مئی کے بعد کے جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 22 اپریل کے بعد ہم قوم بنے اور ہم بڑے محاذ پر ہم سرخرو ہوئے. اب آپ نے جو یوم آزادی کی بات کی ہے، یوم آزادی ہوتا ہے اس عزم کا اظہار کہ ہم اپنے ملک کی بقا اور سلامتی
اور ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے پہلے بھی اس بات کا ثبوت دیا اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر یہ قومی جذبہ اور ولولہ بروئے کار لا کر پاکستان کو ہم معاشی حوالے سے بھی خود انحصاری کی منزل پہ لے کے جائیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. جبار شویس صاحب آپ بھی کچھ میرا پیغام یہی ہے عمر بھائی کہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, اگر پی ٹی آئی کے کسی بھی کونے میں ڈیسیجن میکنگ میں کسی بھی تھاٹ پروسیس میں اگر کسی جگہ پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے 14 اگست کو احتجاج کرنا ہے تو خدا رہا اس پہ نظر ثانی کیجیے. کرن ڈار صاحب شارٹلی کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد کچھ ہو. سب سے پہلے یہ بہت پاکستان. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, بہت بہت شکریہ جبار چوئی صاحب, بہت بہت شکریہ کرن ڈار صاحب. اور بالکل سب سے پہلے اپنی سوچ ہمیشہ یہی رکھنی چاہیے کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں یہ بھی تو سوچیں. پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا جس شعبے سے بھی آپ لوگ جہاں پر بھی ہیں تعلق رکھتے ہیں, پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ضرور ادا کریں. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.